ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے جو مہمان ہیں جناب ایک ایکسکلوسیو مہمان ہیں, پاکستان استحکام پارٹی کے ترجمان ہیں, اہم ترجمان ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. جی فیاض الحسن چوہان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی سر, سب سے پہلے تو میں ایک سوال پہ آ جاؤں, وہ یہ ہے کہ پاکستان استحکام پارٹی تو بن گئی اور کافی پنجاب میں پی ٹی آئی کے اہم الیکٹیبلز بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. بڑا نام اس میں آنے والوں میں بڑے بڑے نام بھی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جناب پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی جناب پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں. انہوں نے تو سر ایک 19 اگست کو جلسہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ ان کے ساتھ صرف الیکٹیبلز نہیں ہیں, ان کے ساتھ عوام بھی ہیں. پنڈال بھری ہوئی تھی. کے پی کے میں جلسہ تھا, میرا خیال ہے نوشیروہ میں شاید, اور بڑا جلسہ تھا. پاکستان استحکام پارٹی صرف پریس کانفرنس تک محدود ہے سر, کوئی جلسہ نہیں کر رہی ہے, کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. ابھی تو پراپر تنظیم سازی اور باقی معاملات کی طرف جناب ہم لگے ہیں, اور ابھی بے تحاشا پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں کہ جنہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں گے. تو جب وہ جوائن کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ والی خواہش بھی آپ کی پوری کر دیں گے اور آپ کی آتما کو شانتی پہنچا دیں گے. آپ غم جلسہ بھی کھیل لیں گے. پہلے بھی ذرا لوگوں کو جوائننگ تو ہر روز ایک نیا پارلیمنٹیرین پچھلے 4-5-6 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہا ہے. تو ذرا ایک دفعہ پورے کی پوری پی ٹی آئی کے جو لوگ آنا چاہتے ہیں, اسپیشلی سابق ایم این اے, ایم پی ایز, وزیر, مشیر, وہ آ جائیں تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں سارا سلسلہ یہ بھی. اچھا سر, مثلا آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو تقریباً سارے لوگ آگے جوائن کر لیں گے. اچھا میرا ایک سوال ہے سر, وہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کی تو پاسداری کرتی ہوگی نا پاکستان استحکام پارٹی. اب جناب جہانگیر ترین صاحب تایات نائل ہیں, وہ کس طرح پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں سر؟ کس طرح پریس کانفرنس میں بیٹھ رہے ہیں اور تمام معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں؟ تو جہانگیر ترین صاحب جس طرح میاں نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے, سزا یافتہ ہیں, تایات نااہل ہیں, اسی طرح سے میرا خیال ہے عمران خان بھی نہیں کر سکتے. تو جہانگیر ترین صاحب جو کر رہے ہیں سر, وہ آپ آئین اور قانون اور الیکشن کے جو اور پارٹی ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے آپ کی بھی تصحیح کر دوں اور پبلک کی بھی تصحیح کر دوں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترامیم ہوئی ہے, جس ترامیم کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کو بھی کوڑا جواب دیا کہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تاریخ دینا الیکشن کی, اب یہ رسپانسبلٹی الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 57 کے تحت الیکشن کمیشن کی ہے, کیونکہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے. بالکل اسی طرح اسی امینڈمنٹ جو ہوئی ہیں ساری الیکشن ایکٹ 2017 میں, اس میں ایک امینڈمنٹ یہ ہو گیا کہ نااہلی جب بھی ہوگی وہ 5 سال کے لیے ہوگی, کیونکہ پہلے پاکستان کے قانون اور آئین کے اندر یہ چیز ڈیفائن نہیں تھی کسی جگہ پہ بھی کہ اگر کسی قسم کی نااہلی عدالتوں کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوگی تو اس کی میعاد کیا ہوگی, اس کی مدت کیا ہوگی, اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی. تو اب ڈیوریشن فکس ہو گئی ہے 5 سال. اس کے تحت اب نااہلی اس وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کی تو ختم ہو گئی, لیکن نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی کہ جو سپریم کورٹ نے ایک ریویو اور ججمنٹ ترمیمی بل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ریجیکٹ کیا. اس میں یہ ہے کہ جس کو سزا ہوئی ہوگی وہ ریویو کے لیے اپلائی اب نہیں کر سکتا 184(3) کے تحت جس کو سزا ہوئی ہوگی. اب نواز شریف صاحب کو 184(3) کے تحت سزا ہوئی ہے, جہانگیر ترین صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی, ان کو صرف نااہل کیا گیا تھا. کیونکہ نااہل کے حوالے سے ڈیوریشن طے شدہ نہیں تھی, تو اب جو الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم ہوئی ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے, جو قانون بن چکا ہے, جس کو صدر پاکستان نے ریجیکٹ نہیں کیا, جس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ نہیں کیا, اس کے تحت جہانگیر ترین صاحب ایلیجیبل ہیں الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھی, کیونکہ ان کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں.
ان کے سر نااہلیت ان کو سزا نہیں سزا نہیں پوری سن لیں ابھی میری پوری سن لیں سر ابھی میری پوری سن لیں سر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ سے کون سی سزا اب سزا کے حوالے سے ہوئی ہے سپریم کورٹ سے نواز شریف کو کون سی سزا ہوئی ہے یہ آپ کا جو پاناما کیس تھا اس پاناما کیس وہ تو سر انہوں نے بھیج دیا تھا وہ تو انہوں نے ڈائریکشن دے دی تھی جناب کہ ایک آپ جو ہے وہ جو کیا کہلاتا ہے احتساب عدالت وہ اس کیس کو دیکھے سوال یہ کہ سپریم کورٹ نہیں سپریم کورٹ نے کون سی سزا دی ہے سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی سر پاناما کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو 10 سال کی نہیں سر نہیں سر تصحیح کر لیں میں تصحیح تھوڑا سا چاہوں گا دیکھیے 3 کیس تھے ایون فیلڈ آپ کے اس کے علاوہ آپ کا 3 کیس ہیں میرے ذہن سے نکل رہا ہے لیکن ایک ایون فیلڈ تھا اور ایک العزیزیہ تھا اور ایک اور کیس تھا تینوں کیس کے اندر میں ایک کیس سے ان کو بری کیا گیا تھا 2 کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے ایک 7 سال اور ایک 10 سال اور یہ کیس سارے کے سارے جو ہیں وہ نیب کے انڈر تھے اور یہ احتساب عدالت سے دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں صرف ان کی نااہلی ہوئی تھی سر یہ ذرا سا میں لانا چاہتا ہوں چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں سپریم کورٹ سے نااہلی نہیں ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سزا ہوئی تھی چاہے احتساب عدالت سے ہوئی چاہے ہائی کورٹ سے ہوئی چاہے سپریم کورٹ سے ہوئی جہانگیر ترین صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی جہانگیر ترین صاحب کی صرف نااہلی ہوئی تھی اب میں آپ کو اب میں ایک سوال آپ اجازت دیں سر آپ ایک اجازت دیں نہیں سر میں آپ کو دوں گا میں ٹھیک ہے میں کمپلیٹ کر لوں اچھا آپ کر لیں یہ چیز سمجھنے والی ہے سر میں ایک طالب علم ہوں تو میں تو حجت کروں گا نا میں طالب علم میں حجت کروں گا آپ چاہیں تو اپنی تصحیح کر دیں میں اس کے بعد سوال اٹھاتا ہوں اگر آپ پہلے بولنا چاہتے ہیں پہلے بول دیں یا مجھے اجازت دیں تو میں وہ سوال اٹھا دوں آپ سوال پوچھ رہے ہیں دیکھیے سر یہ جو کیس ہے نا ان کی آپ کے سزا کا تعلق جہاں سے ہے وہ ہے نیب کی عدالت کے حوالے سے سزا تھی اور میں نے جیسے بتایا کہ ایک ایون فیلڈ تھا ایک العزیزیہ تھا اور ایک اور کیس تھا جس میں ان میں سے ایک کیس میں ان کو بری کر دیا گیا تھا 2 کیس میں ان کی سزا ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی ایون فیلڈ میں مریم صاحبہ کو بھی ریلیف ملا ہے لیکن جناب نواز شریف کے لیے جو سزا تھی وہ ابھی تک قائم ہے اور یہ سزا ختم ہوگی جب نواز شریف صاحب اپیل کریں گے ان کو یہ موقع دیا گیا کہ جب بھی اپیل کریں گے پھر دیکھا جائے گا لیکن یہ نیب ہائی کورٹ میں کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے کہ مریم نے کیا تھا جو ان کو سزا ہوئی تھی لیکن سپریم کورٹ میں جو تھی ان کی صرف تاحیات نااہلی ہوئی تھی اور جناب جہانگیر ترین صاحب کی بھی تاحیات نااہلی ہوئی تھی اور یہ دونوں سزا ہے اور ان دونوں کو ریویو اینڈ ججمنٹ کے تحت جو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور یہ پاس اینڈ ٹرانزیکشن اس کو ایک کہتے ہیں ٹیکنیکل لفظ ہے وہ ہے پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا کوئی بھی کیس ریویو اینڈ ججمنٹ کے بعد اپیل میں نہیں جا سکتا سپریم کورٹ جب نہیں جا سکتا تو ان کی تاحیات نااہلی ختم نہیں ہوتی ہے الیکشن ایکٹ 2017 اس وقت سپورٹ کرتا جب ریویو اینڈ ججمنٹ کالعدم نہیں ہوتا وہ کالعدم ہو چکا ہے اب آئندہ آنے والے کسی شخص کو اگر تاحیات نااہلی کی طرف لے جایا گیا تو یہاں اس کے لیے ریٹروسپیکٹیو نہیں وتھ امیجیٹ ایفیکٹ یا آگے کے لحاظ سے اگر کوئی شخص کو نااہل کیا گیا جیسے عمران خان کو کیا گیا ہے تو وہ تو ویسے بھی 63(1)H پہ کیا گیا ہے تو اگر وہ 62(1)F پہ بھی جائے گا تو ان کو 5 سال ہوگی لیکن نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ریویو اینڈ ججمنٹ کے کیس کالعدم ہونے کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 میں جو 5 سال کی فیور تھی وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی بنیاد پر ختم ہو گئی میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب تاحیات نااہل ہیں جب تک کہ لارجر بینچ اس کو ختم نہ کرے یا 2/3 میجورٹی سے آئین میں ترمیم نہ ہو جی اپنا چوہان صاحب تسلی سے جائے وہ میرا جواب سن لیجئے گا یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق
یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ سزا احتساب عدالت سے ہوئی، لیکن احتساب عدالت سے جو سزا ہوئی اس کے خلاف جو جناب ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر ساری پٹیشنز دائر کی گئیں اور ان تمام جگہوں پہ احتساب عدالت کی سزا کو سسٹین اور مینٹین رکھا گیا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، باقی کسی آپ ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں. اب دوسری چیز، اصل کمپیریزن ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ورسز نواز شریف صاحب. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جو میں نے انالیسس کیا یا میں یہ دیکھا، باقی آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں قانون اور آئین کے، کہ نواز شریف صاحب کو پراپر سزا ہوئی تھی، پراپر سزا ہوئی تھی، اس سزا کے تحت ہی انہوں نے جیل بھگتی تھی. اگر جہانگیر ترین صاحب کو بھی سزا ہوئی ہوتی تو پھر جہانگیر ترین صاحب نے بھی جیل بھگتنی تھی. جہانگیر ترین صاحب نے جیل نہیں بھگتی، ان کی صرف نااہلی ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کی نااہلی کا ایک علیحدہ کیس تھا اور سزا علیحدہ تھی. اب سچویشن یہ ہے کہ جو تازہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ ریویو جناب بل جو ہے اس کو جناب ریجیکٹ کیا ہے، اس کے تحت 184(3) کے تحت جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے خلاف ریویو کرنے کا جناب رائٹ اور اپیل کرنے کا رائٹ جو ہے وہ نہیں تھا پہلے، اور اب بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کینسل ہو گیا. سپریم کورٹ نے یہ والا بل کینسل کر دیا. اگر یہ بل کینسل نہ ہوتا تو پھر جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں چلو اپیل میں چلے جاتے. لیکن جہانگیر ترین صاحب کو ایج یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اب نااہلی کی ڈیوریشن 5 سال ہے، انہوں نے وہ 5 سال پوری کر لی ہے، ان کو سزا بھی نہیں ہوئی. اور سزا جس کو ہوئی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے قانون کے مطابق وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا سزا یافتہ آدمی. تو اس وجہ سے میرے پوائنٹ آف ویو سے جہانگیر ترین صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا یہ فرق ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اب اس پوری بحث کا، جہانگیر ترین صاحب کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، ان کو کوئی بخار نہیں چڑھا ہوا، ان کو کوئی جناب ہیزیٹیشن نہیں ہے، ان کو کوئی بھاگم بھاگ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے. ان کا آبجیکٹو ہے استحکام پاکستان، ان کا آبجیکٹو ہے پاکستان کی تعمیر، ان کا آبجیکٹو ہے پاکستان کی ترقی، ان کا آبجیکٹو ہے پاکستان کے اندر ہمبل پالیٹکس کی ترویج، ان کا جناب مقصود اور مطلوب ہے پاکستان کے اندر ایک انتہائی پولائٹ طریقے سے ایک پرامن قسم کی پالیٹکس کا ماحول کر کے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان جانے کو، پاکستان کے سروائیول کو، اس کی جناب ایکنالجمنٹ کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، مہنگائی کا خاتمہ. انہوں نے اس مقصد کے لیے پولیٹیکل پارٹی اپنی یہ بنائی ہے. اپنی وزارت عظمیٰ کو ان کو نہ کوئی جلدی ہے نہ ان کا کوئی آبجیکٹو ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب سزا یافتہ نہیں ہے، سزا یافتہ نہیں ہے. سزا یافتہ ہوتے تو وہ 1 دن سے لے کے 5 دن 10 دن 2 سال 4 سال جیل کاٹتے. اچھا سر، میں چلیں آپ نے بات ہی ختم کر دی ہے، میں صرف اتنا آپ کو کہتے ہوئے آگے چلوں گا. یہ قصہ ایک طرف میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک طرف آپ کا ہے. اور سزا کے لحاظ سے ایک بات یہاں کلیئر کر دوں کہ سزا اگر ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے جو ہے نا بندہ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے سر، نمبر 1. دوسرا، یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ ایک چیز اور بتا دوں. آپ نے دیکھا ابھی تحریک انصاف کے چیئرمین پچھلے سال ایک الیکشن جیتے 17 جولائی کا، لیکن جناب اس پہ نااہل ہو گئے. لیکن وہ نااہلی صرف اس الیکشن کے لیے تھی، وہ ایک الگ چیز ہے صرف اس الیکشن کے لیے سر، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک الگ چیز. ایک اور بتا دوں، وہ ایک الگ چیز ہے. پھر آپ کے سامنے پچھلے 15 سال میں 1 نہیں 2 نہیں، کم از کم 1-2 درجن آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے بی اے کی ڈگری کی وجہ سے یا اپنا کوئی جناب اثاثے چھپانے کی پاداش میں نااہل ہوئے، لیکن دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا. وہ ایک دفعہ اس کے لیے نااہل ہوئے. تو نااہل ہونا سزا نہیں ہوتی کہ وہ قانون کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ جس کو سزا ہو گئی وہ جناب الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ سیاست سر الیکشن نہیں لڑنا بھی ایک سزا ہے. پوچھ لیجئے گا یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے یوسف رضا گیلانی 1 دفعہ ہو یا 2 دفعہ، میں تو یہ ایگری کر رہا ہوں. 1 دن کی بھی سزا ہوتی ہے، 1 منٹ کی سزا. سر 1 منٹ کی سزا، 1 منٹ کی سر، نااہلی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں.
کہ 1 منٹ کی بھی سزا دی, ان کو کھڑا کیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا کیا اور وہ نائل ہو گئے 5 سال کے لیے. ملک کا قانون ہے کہ 2 سال سے زیادہ میں حجت نہیں کروں گا, میں فیاض الحسن صاحب, فیاض الحسن صاحب, میں آپ کے پوائنٹ, 2 سال سے زیادہ کی قید کاٹے گا یا 6 مہینے ہے, کوئی اتنا کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ میں پوائنٹ, جو ملک کا قانون ہے کہ 6 مہینے یا 2 سال, جو بھی سزا کاٹے گا وہ کبھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. چلے میں آپ کے پوائنٹ آف ویو, اسی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو صرف 1 سیکنڈ کی سزا یا 1 منٹ کی سزا ہوئی تھی تاکہ اس وقت کے لیے وہ نااہل ہو جائے, لیکن آگے الیکشن لڑ سکتے تھے, وہ لڑتے رہے اور وہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ریویو اینڈ ججمنٹ کے بعد جہانگیر ترین الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ریویو اینڈ ججمنٹ کے بعد نہیں لڑ سکتے. اب یہ مسئلہ چلا جائے گا کسی, یہ مسئلہ سر چھوڑے نا, میں نے بھی دلائل دے دیا, آپ نے بھی دلائل دے دیا, اب یہ معاملہ ہم کسی آئینی ماہرین پہ چھوڑ دیتے ہیں یا ججز پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور خاص طور پہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جو ہم خیال بینچ ہے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہیے اس پہ, کیا کہیں گے؟ وہ تو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہی دیں گے نا, وہ تو آج کل چیئرمین تحریک انصاف کے گرویدہ ہے. وہ تو کہتے ہیں آئیے جناب آپ کا انتظار تھا, وہ ایک بڑا مشہور گانا نا, آئیے آپ کا انتظار تھا, دیر بہت ہو گئی لیکن شکر ہے پھر بھی آئے, تو وہ ایک بڑا مشہور گانا ہے. تو جناب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ تو چیئرمین تحریک انصاف کو اس طریقے سے ویلکم کرتی ہے 9 مئی کے ظالمانہ, جابرانہ, قاہرانہ قسم کے واقعات کے بعد بھی, تو ان سے اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی فیصلہ لیں گے تو مجھے تو توقع نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا. یہ اچھا سر, یہ بتائیں ابھی جو کیس چل رہا ہے اس وقت, اب یہ بھی ایک لیگل پوزیشن ہے, سارے آئینی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کیس ٹرائل کورٹ سے ڈیسائیڈ ہو جائے سزا, تو پھر اس کی اپیل کی جو جگہ ہوتی ہے, جوڈکشن ہے, 203 ہے, آئین کا آرٹیکل موجود ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو کرمنل جتنے بھی پی پی سی کا ہے, الیکشن ایکٹ کے تحت جو سزا ہوتی ہے کرپٹ پریکٹس میں یا آپ کے کرمنل کیسز میں, تو یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ جاتی ہیں ہائی کورٹ میں, یہ ہائی کورٹ کی جوڈکشن ہے, تو اس کو یہ ہائی کورٹ میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا, جبکہ یہ جس کی جوڈکشن ہی نہیں ہے, یہ اس کو لے ہی نہیں سکتے, یہ کیس ہائی کورٹ کے پاس جانا ہے اگر ٹرائل کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب کیس آلریڈی چل رہا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس پر پہلے سے آبزرویشن دے دینا کہ یہ کیس عمران خان کا غلط سزا ملی ہے, تو ایک طریقے سے یہ پریشر نہیں ہے سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ, اور ڈائریکشن نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور اس کی جوڈکشن جو ان کی ہے, جو صوبوں کی ہائیسٹ یہ آپ کے ٹیریٹوری ہے اور کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے ان کا, تو اس میں سپریم کورٹ کیسے آ رہی ہے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے اپنی پوری زندگی میں نے 21 سال کی عمر میں میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, تو پہلا میں نے 324 مخالف طلبہ تنظیم سے لڑائی ہوئی تھی ہماری یونیورسٹی میں, تو میں نے 21 سال کی عمر میں 6 مہینے جیل کاٹی تھی, اڈیالہ جیل. اور جناب اس سے پہلے بھی ہم جناب حوالات اور یہ تھانہ کچہری سارا بھگتے 18 سال کی عمر میں ہی, اس وقت سے لے کے اب تک یہ سارا تھانہ کچہری, تحصیل, پٹوار, جیل, حوالات, مار دھاڑ, سب کچھ ہم نے دیکھی پریکٹیکلی. میں نے اپنی لائف پہ کبھی نہیں دیکھا کہ جو آپ نے بھی بات کہی کہ سول کے کیس کو سیشن میں جائے بغیر ہائی کورٹ سن رہی ہو, اور سیشن کے کیس کو ہائی کورٹ سنے بغیر سپریم کورٹ سن رہی ہو. میں نے آج تک نہیں دیکھا. جو لیگل پروسیس ہے, اب ریٹن مجھے ایگزیکٹ نہ آرٹیکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن جو پریکٹیکل تجربہ ہے, جو پریکٹیکل شنید ہے, انفارمیشن ہے, اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا سول کا فیصلہ ہے وہ جائے گا آپ کا سیشن میں, سیشن میں آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا جائے گا ہائی کورٹس میں, ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف آپ کی پٹیشن ہوگی آپ کی سپریم کورٹ میں. لیکن اس میں بھی پھر جناب آپ کا ڈائریکٹ نہیں ہے, سیشن کا فیصلہ سنگل بینچ ہے ہائی کورٹ, پھر ڈبل بینچ ہے, پھر فل کورٹ ہے. اسی طریقے سے آپ کا سپریم کورٹ کے اندر سنگل بینچ ہے, ڈبل بینچ ہے, فل کورٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں حیران ہوں کہ 1-2 دن سے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اور بڑے رسپیکٹ کے ساتھ, کیونکہ نہ تو میں آپ کا طلال چودھری ہوں,
نہ میں آپ کا دانیال چودھری ہوں، نہ میں میاں جاوید لطیف ہوں. ہم تو ایک بڑی اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، ایک پڑھی لکھی فیملی کے اللہ پاک کے کرم سے ایک پڑھے لکھے فرد، اور ایک پھر اللہ پاک نے فطرتاً ایک اچھی سوچ دی ہے کہ عدالتوں کا، اداروں کا، ریاست کا احترام کرو. ہم تو وہ لوگ ہیں. لیکن میں بڑے ادب سے پوچھوں گا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کہا کہ سیشن کے جج کو اتنی جلدی کیا تھی کہ وہ فیصلے کرے، تو میں آپ سے بھی ایگزیکٹلی یہی آپ والا جو استدلال ہے وہ آپ کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ جو لیگل روایات ہیں، لیگل ایتھکس ہے، لیگل ویلیوز ہے، لیگل جناب آپ کی ٹریڈیشنز ہے، روایات ہے، آپ ان کو بالا طاق رکھتے ہوئے جوڈیشل جتنی آپ کی ٹریڈیشنز ہیں، آپ ڈائریکٹ اس کیس کو کیوں ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹ آپ اس کے اوپر فیصلہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر فیصلہ کیے بغیر آپ اپنی رولنگ کے اندر اور اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ فیصلہ دے چکے ہیں کہ جناب فیصلہ غلط ہے، اور آپ نے اس پورے سیشن کی انسداد دہشت گردی کورٹ کی اس پوری پروسیکیوشن کو اور پوری عدالتی کارروائی کا ستیہ ناش پھیر دیا ہے. آپ نے 2-3 دنوں میں اپنی جناب کمنٹس کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے پلے ککھ نہیں چھوڑا آپ نے اس کیس کے. تو ہم بھی بڑے حیران ہیں، پاکستان کی عوام بھی بڑی حیران ہے، پاکستان کی عوام بھی بڑی پریشان ہے کہ پہلے آپ ایک دہشت گردی کی عالمی سطح کی طرح کی دہشت گردی کی 9 مئی کی کا ماسٹر مائنڈ، جس نے پاکستان کے محب وطن شہریوں کو استعمال کر کے ان کے جذبات کا ریپ کر کے وہ کام کروایا پورے پاکستان میں، جو نہ انڈین فوج، نہ اسرائیلی فوج، نہ انڈین را، نہ اسرائیلی موساد، نہ ملک دشمن طاقتوں کی فوج کر سکی، وہ ہم جیسے لوگوں سے، جناب محب وطن لوگوں سے، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں سے کروایا. اس کو آپ ریلیف دے کر اپنی عدالت میں بلاتے ہیں، مرسڈیز میں بٹھا کے بلاتے ہیں، پورے پروٹوکول سے بلاتے ہیں. پھر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کدھر تھے؟ ہم تو آپ کے لیے بڑے بیتاب تھے، ہم تو آپ کو دیکھنے کو اور آپ کو سننے کو اور آپ کو ملنے کو اور آپ کو اپنی پلکوں پہ سجانے کو اور اپنے کندھے پہ بٹھانے کو، اپنے سینے سے لگانے کو، اپنے سر پہ بٹھانے کو بیتاب بیٹھے تھے. آپ نے وہ ریمارکس دیے. پھر اس کے بعد پچھلے 3 مہینے سے ہر روز 8-8 10-10 کیسز کے اندر ریلیف 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 ریلیف، ضمانت 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 ضمانت. تو بھائی قوم تو بڑی حیران ہے، قوم تو پریشان ہے، قوم تو دیکھ رہی ہے یار یہ چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب کون سی جناب رول آف لا. آپ اس کے مقابلے میں 4 جنوری 2021 ڈونلڈ ٹرمپ کے جناب چاہنے والے ایگزیکٹ یہی امریکہ کے اندر ایونٹ کرتے ہیں، لیکن 1000% لو انٹینسٹی ہوتی ہے اس کی. ہمارے تو اس وقت ہمارے وقوعے 1000% زیادہ انٹینسٹی کے ہیں. وہ اپنے کیپٹل ہل میں اپنی کانگریس کے اوپر اور پارلیمنٹ پہ جناب حملہ کرتے ہیں. 1096 لوگوں کے خلاف پرچہ ہوتا ہے اور 4 مہینے کے اندر 950 افراد کو 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید ہو جاتی ہے 4 مہینے کے اندر. اور جو شخص سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے کرسی پہ اس طرح بیٹھا تھا اس کو جناب 8 سال قید ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں رول آف لا، اس کو کہتے ہیں امپاورمنٹ آف لا، اس کو کہتے ہیں سول سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں سیولائز سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں آئین اور قانون کی علمبردار سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں ریئل جمہوریت. آپ بتائیں 9 مئی کے بعد اب تک 3 مہینے سے زیادہ 3.5 مہینے ہو گئے ہیں، پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے؟ ریلیف، ضمانتیں ضمانتیں ضمانتیں. پاکستان کے شہداء کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی فوجی تنصیبات کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان اسرائیل جو چاہتا تھا پاکستان کے اندر وہ معراج اولا تک وہ سارے کام کر دیے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جناب ہم چیف جسٹس صاحب سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں خدا دا واسطہ جے یہ کون سی بنانا ریاست بنے گی؟ یہ کون سی ریاست بن رہی ہے؟ تو پھر تو یہاں پہ ہر کوئی یہ کام کرے گا، پھر تو ہلہ شیری ہوگی، پھر تو ہر بندہ جناب اپنی عدالت سجائے گا. میرے پاس اگر کوئی لے کے آتا ہے جناب وارنٹ گرفتاری، میں کہوں گا میں کیوں دوں؟ جب تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی 100 سے زائد کیسز کے اندر جس میں قتل و غارت گری، گنڈا گردی، بدماشی، عدالتوں پہ حملہ، جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ، پولیس والوں پہ حملہ، ذلِ شاہ کا قتل، ہر قسم کی گنڈا گردی کے باوجود اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں ریڈ لائن ہوں، تو بھائی میں بھی ریڈ لائن ہوں. ہر انسان اپنا ریڈ لائن ہے، اگر وہ ریڈ لائن ہے تو وہ سارے ریڈ لائن ہے. جی چوہان صاحب میں آپ کو روکوں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں, اس وقت بتائیں سپریم کورٹ میں 55,000 کیسز پاکستانیوں کے, مختلف سیاستدانوں کے, مختلف پاکستان کے لوگوں کے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کئی مثلا سالوں سے وہ پینڈنگ ہے, وہ نہیں سنا جا رہا ہے. لیکن عمران خان کے 99.9% کیس جو ہے وہ لگتا نہیں ہے سنا جا رہا ہے, جیورڈکشن نہیں ہے سنا جا رہا ہے, کیس ان تک پہنچتا نہیں ہے, خود پک کر لیا جاتا ہے. سر تو یہ 55,000 پاکستانی نہیں ہیں جن کے کیسز سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ فنڈامنٹل رائٹس, آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, پچھلے 1.5 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ پوری پاکستانی قوم کے ماتھے پہ بدھو تو نہیں لکھا ہوا؟ روٹی ہم منہ کی طرف سے کھاتے ہیں, کان کی طرف سے تو نہیں ٹھونستے, یا ناک کی طرف سے ٹھونستے ہیں پاکستان کی جناب 24 کروڑ عوام. ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کا عدالتی سسٹم صرف ایک فرد کے پیچھے, سول سے لے کے سپریم کورٹ تک پچھلے 1.5 سالوں سے, 2.25 سال ہونے والے ہیں, ایک شخص کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, ایک شخص کو. اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی, پاکستان کا خزانہ تباہ ہو گیا, پاکستان کے جناب سارے اکنامیکل جو آپ کے جناب انڈیکیٹرز تھے میکرو لیول کے تباہ و برباد ہو گئے, پاکستان دیوالیہ ہو گیا. اس شخص نے, اس کے گروہ نے مسلسل پچھلے سال اپریل سے لے کے جناب پچھلے سال دسمبر تک دیوالیہ کا انٹینشنلی پرپسلی. چلے سر یہ بتائیں, عمران خان اس وقت جیل میں ہیں, آپ جیل کے وزیر رہے ہیں, آپ کے ظاہر تعلقات جیل میں ہیں, کیا اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں, کیا فیسیلیٹیٹ مثلا سہولتیں مل رہی ہیں, کیا قانون کے متعلق مل رہی ہیں, یا بالکل نہیں مل رہی ہیں, یا اوور دا قانون مل رہی ہیں؟ آپ کی اطلاع میں تو ہوگا نا سر, یہ بتائیے قوم کو, ذرا ہمیں بھی بتائیے. آج نا ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پوری قوم کو میں نے اپنی جو انفارمیشن لی اس کے مطابق پنجاب کی جیلوں میں 2 کلاسیں ہیں, یا سی کلاس ہے یا بیٹر کلاس ہے, جس کو بی کلاس کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی کلاس نہیں ہے. آئین اور قانون کے اندر, جیل مینولز کے اندر, پریزن ایکٹ کے اندر, پریزن لا کے اندر, ان 2 کے علاوہ تیسرے کا پنجاب کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس کے باوجود قانون توڑتے ہوئے, آئین توڑتے ہوئے, لا توڑتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے آؤٹ آف دا وے سپر کلاس کی جناب فیسلٹیز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. کیا آپ سنیے گا, یہ میں ایگزیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. مرضی کا کھانا, چھوٹا گوشت کھانے کے عادی ہیں, ان کو بھونا ہوا چھوٹا گوشت دیا جاتا ہے ہر روز تقریباً. جناب سویٹ ڈشز دی جاتی ہے جس کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے 2 دن یا 3 دن یا اتوار والے دن جناب سویٹ ڈش ملتی ہے قیدیوں کو. ان کو جناب روزانہ سویٹ ڈش دی جا رہی ہے. پھر جناب ان کو ان کی مرضی کا شہد دیا جا رہا ہے بہترین طریقے سے. ان کو 4 قسم کے پھل دیے جا رہے ہیں, 4 قسم کے. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ میں ایگزیکٹ ساری انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آم ان کو دیا جا رہا ہے, خوبانی دی جا رہی ہے, گرما دیا جا رہا ہے, اور آلو بخارا دیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کو جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں ذرا سن لیجئے گا. باتھ روم کے لیے میں نے بھی 2 دفعہ جیل کاٹی ہے, اس دفعہ 8 دن. جناب 2.5 فٹ سے اوپر کی دیوار نہیں ہوتی, 2.5 فٹ کی دیوار ہوتی ہے واش روم پہ, کیونکہ یہ آپ کے ہائی سیکورٹی پریزن ہے. ہائی سیکورٹی, ہم بھی ہائی سیکورٹی پریزن کے تحت ہم نے جیل کاٹی تھی. کمرے کے اندر جو 10 بائی 10 فٹ کا کمرہ ہوگا اس میں 2.5 فٹ اونچی جناب آپ کا واش روم کی دیوار ہوتی ہے. ان کے لیے 5 فٹ اونچی دیوار بنا دی گئی ہے, اس پہ دروازہ لگا دیا گیا ہے, بہترین صابن دے دیا گیا ہے, ہر روز ان کو نیا تولیہ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جناب والا واشنگ جناب بیسن لگا کے دیا گیا ہے, جو قطعاً بھی کوئی تصور نہیں ہے نہ بی کلاس میں نہ کسی اور کلاس میں. ان کو جناب میز دیا گیا ہے, ان کو بیڈ دیا گیا ہے, ان کو میٹرس دیا گیا ہے, ان کو کرسی دی گئی ہے, ان کو جناب بہترین تکیہ دیا گیا ہے. اور پھر جناب اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, کئی پٹیشنز ہیں 2, 3 یا 4 کہ چیئرمین تحریک انصاف کو A کلاس کی بہترین سہولتیں دی جائیں. پھر اس کے علاوہ جو میری انفارمیشن ہے
یہ وہاں پر ریزر استعمال نہیں کر رہے, ان کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے. ریزر کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اگر ریزر دیا جیل انتظامیہ نے تو اس پہ آپ زہر لگا کے دے سکتے ہیں جس سے میری موت واقع ہو سکتی ہے. مطلب اتنا خوف ہے موت کا. پھر اس کے بعد اگلی سنیں, 5 ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جو ریگولر ان کا چیک اپ کرتے ہیں. اچھا. اور ان کے ہر کھانے سے پہلے ڈاکٹر وہ کھانا چکھتے ہیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ اس میں زہر نہیں ہے. پھر جناب ان کو کھانا دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, ساری زندگی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی جناب سیاست کے خلاف جدوجہد کی. ذوالفقار علی بھٹو جب قید کوٹھڑی میں تھے نا پھانسی کی, تو انہیں کہا گیا کہ آپ بھی حکومت وقت سے مطالبہ کریں, آپ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ صدر رہے ہیں, آپ کلیم کریں کہ آپ کو فیسلٹیز دی جائیں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں کہ جو لیڈر جیل نہیں کاٹ سکتا پوری ڈیسنسی کے ساتھ, گریسفلی, جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا. جناب میں نے یہ آخری 2 جیلیں کاٹی نا, میں آپ کے پروگرام میں ڈنکے کی چوٹ پہ شاہپور جیل اور جیلم جیل اس کے سپرنٹینڈنٹ سے لے کے ان تمام ملازمین کے جو میرے اوپر ڈپیوٹ تھے, ان تمام افسران سے پوچھیں کہ فیاض الحسن چوہان نے کس جرت اور ہمت کے ساتھ اور ڈیسنسی کے ساتھ وہاں پر جیل کاٹی. میاؤ میاؤ نہیں کی. میں بھی وکیل کر سکتا تھا, میں بھی جناب سابق منسٹر تھا, میں بھی ڈبل MSc ہوں, میں کلیم کر سکتا تھا کہ BA پاس کو جناب B کلاس مل سکتی ہے. مجھے ہر قسم کی نیگیٹو ماحول دیا گیا, لیکن میں نے کبھی انہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی 2-3 ایشو پہ آ جاؤں. ایک تو یہ کہ یہ صدر عارف علوی کو کیا ہوا سر, یہ بل کے اوپر جو انہوں نے اس پہ تھوڑا سا مجھے کمنٹس دیجئے. تو میں ایک اور کیس ہے شاہ محمود قریشی صاحب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اٹھا لیے گئے ہیں, دونوں پہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے صدر پہ ذرا بتائیں سر, یہ کیا ہو گیا صدر کو سر؟ ڈاکٹر صاحب آئین کا آرٹیکل 75 ہے, اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب پارلیمنٹ سے بل پاس ہوگا, پارلیمنٹ کی ہیرارکی جناب پراپر ڈیفائن نہیں ہے, سینٹ میں پہلے ہو پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں ہو, یا قومی اسمبلی میں پہلے ہو سینٹ میں بعد میں ہو, اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے. لیکن دونوں میں جب بل پاس ہو جائے گا تو صدر کے پاس جائے گا. صدر کے پاس اس وقت صرف 2 آپشنز آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں, یا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا, اسنٹ کا لفظ یوز کیا ہوا ہے, یا اس کی رضامندی ہو جائے گی, اس کے سائن کے ساتھ وہ رضامندی شو کر کے واپس بھیج دے گا, اس کو ایکسیپٹ کر لے گا, یا اس کو ریجیکٹ کر دے گا اپنی اپریہنشن ریزرویشن کے ساتھ اور اپنی جناب سٹیٹمنٹ کے ساتھ سائن کر کے کہ جناب میں اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں فلاں 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 وجہ کے ساتھ, فلاں لیگل, مورل, ایتھیکل, ٹریڈیشنل جناب وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں اس کو پاس کرنے کو, اس کے ساتھ اسنٹ ہونے کو میں تیار نہیں ہوں, اور سائن کر کے وہ کمنٹس لکھ کے 10 دن کے اندر وہ بھیجے گا. یہ آئین کے اندر لکھا ہے. جب وہ بھیج دے گا سائن کر کے, ایگری کر کے, اسنٹ کر کے بھیج دے گا, اٹس مین کہ وہ قانون بن گیا. اگر وہ 10 دن کے اندر ڈس ایگری کر کے بھیج دے گا تو پھر پارلیمنٹ کے پاس آپشن ہے کہ آپ مشترکہ ایک اجلاس بلائیں, اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ, اس میں آپ یا تو ان ساری اپریہنشنز کو ریکور کر لیں, یا نہیں بھی کرتے تو ایز اٹ از وہ بل دوبارہ پاس کر لیں. ٹھیک. جب دوبارہ پاس کر لے گی پارلیمنٹ, وہ پھر بھیجے گی. ٹھیک. پھر جناب 10 دن کے اندر وہی 2 آپشنز ہیں, لیکن اب کی بار ایک فرق ہے. ٹھیک. اب اگر 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ ہاؤس سے واپس نہیں آئے گا تو پھر آٹومیٹکلی تصور کیا جائے گا کہ وہ بل پاس ہو گیا ہے اور صدر کی رضامندی. تو یہاں کیا ہوا سر, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, یہ تو قانون ہے. چلے بتاتا ہوں. اب دیکھیں میں نے پورا ایک کیس جو ہے نا دیسی سٹائل میں پوری قوم کے سامنے رکھ دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیا ہوا سر. کیس کیا, دونوں کیس تھے, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آپ کا جناب آرمی ترمیمی ایکٹ. یس, آرمی ایکٹ. اس میں جناب ایک کیس گیا آپ کا 2 تاریخ کو ان کے پاس, دوسرا گیا 8 تاریخ کو. اب 10 دن کے اندر انہوں نے واپس بھیجنا تھا, انہوں نے واپس جناب وہ کوئی کمنٹس لکھے ہی نہیں. جو 2 آپشنز تھے ان 2 آپشن میں سے کسی کو ایکسرسائز نہیں کیا, کسی کو.
किसी को एक्सरसाइज नहीं किया, तो कसूरवार कौन है? आइन की एब्रोगेशन किसने की? आइन को किसने तोड़ा? कानून को किसने तोड़ा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उनके मिलिट्री सेक्रेटरी की? क्या सर ये पीछे क्या, इसके पीछे क्या था सर? बेवकूफ तो नहीं है सर। तेरा बिल उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भेजा, 3.5-4 साल से वो ये खेल रहे हैं, उनको सब पता है। आखिर इसके लिए जो है इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बताएं ना सर। पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये बताएं ना सर, ये खेल क्यों खेला इन्होंने? सर खेल इस वजह से खेला जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बन गया, उसके तहत जनाब असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और पार्टी चेयरमैन, उनकी जनाब प्रॉपर डंडा चढ़ गया और आगे भी बाकी लोगों पे चढ़ना था, तो हर तरफ से थू आई। सर बुनियादी मसला ये है कि हर बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि सोशल मीडिया में ट्रोलिंग ना हो। सोशल मीडिया में वो जो इन्होंने घटिया किस्म के बद लिहाज बद नस्ले किस्म के जनाब इन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखे हुए हैं, उनकी ट्रोलिंग से बचने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क का सत्यानाश फिर जाए, रियासत का सत्यानाश फिर जाए, पाकिस्तान की सोनी धरती का सत्यानाश फिर जाए, लेकिन मीडिया में ट्रोलिंग ना हो। बस अपनी उस ट्रोलिंग से बचने के लिए इन्होंने जनाब ये अपनी तरफ से चलाकी और चतर चलाकी और यारी और मक्कारी करने की कोशिश की। ये भी सामने आ गया। शाह महमूद ऑफिशियल सीक्रेट में उठा लिए गए सर। असद उमर साहब क्या कहेंगे सर? और इमरान नियाजी साहब भी इसमें गिरफ्तार हैं, मसलन उनको गिरफ्तार किसी वक्त भी किया जा सकता है। शाह महमूद गए सर, आखिरी 2 आपके पास 1 मिनट है सर। सीक्रेट एक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है कि उन्होंने एक खुफिया दस्तावेज सदर बनने के बाद भी अपने पास रखी, हालांकि उसको उन्होंने ओपन नहीं किया, उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उसको उन्होंने मीडिया के अंदर या जलसों में नहीं लहराया, तो जनाब उसके खिलाफ FIR हुई है, उसको जनाब प्रोसिक्यूशन से गुजरना पड़ रहा है, उसको हथकड़ियां लग रही हैं। तो भाई इधर भी तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये सारी हरकत हुई और फिर उसके बाद घुमा भी दिया गया। ये डबल जनाब आपकी जनाब ब्लंडर हुआ, तो इसके तहत सजा तो। लेकिन सर मैंने सुना है, पढ़ा भी है किसी जगह कि FIA जब इन्वेस्टिगेशन के लिए गई इमरान खान के पास, तो इमरान खान ने सारी जिम्मेदारी असद उमर और कुरैशी साहब पे डाल दी, और उसके बाद फिर FIA ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कुरैशी साहब को उठाया है। तो सर ये इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है। ये तो चेयरमैन तहरीक की पुरानी रवायत है, हम भी 16 साल उनके साथ रहे हैं, और आपने पिछले 1.5 साल में हर केस में देखा कि जब भी उनकी गर्दन पे जनाब फंदा पहुंचता है तो वो अपने सगों को जनाब वो मुवर्द इल्ज़ाम ठहरा के खुद बच जाने के भागने के कायल है, खुद भाग जाने के कायल है। मैं इनके ज़ाती 3 या 4 बचपन के दोस्तों को जानता हूँ, उनमें से 2 के साथ मेरी ज़ाती दोस्ती है बड़ी क्लोज। वो सारों का कहना यह है कि हम बचपन से इनको तोता चश्म कहते हैं, बचपन से, और ये बड़ा मशहूर उनके खिलाफ लक़ब है उनकी फैमिली के अंदर और उनके दोस्तों में। तोता चश्म किसे कहते हैं? कि जनाब अपने आप को बचा के बाकी हर एक को डबो दो, चाहे बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, अजीज है, दोस्त है, वर्कर है, जानसार है, सारों को डबो दो। जैसे इस वक्त हजारों खानदान इन्होंने सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए और अपने करप्शन के केसेस से बचने के लिए इन्होंने 1.5 साल पूरी पाकिस्तानी कौम के और जवानों के आंखों पे जनाब पट्टी चढ़ा के सारों का बेड़ा गर्क कर दिया। जेलों में जनाब भुगत रहे हैं, पीछे खानदान तबाह हुआ। शाह महमूद कुरैशी की क्या औकात है, असद उमर की फिर क्या औकात है? आपका बहुत शुक्रिया। इसी स्टेज पे और इंशाअल्लाह बात करेंगे। ये थे चौहान साहब, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के तर्जुमान हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।